انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض اوقات اس کے ذاتی استعمال کی صرف مٹھی بھر اشیاء ہی پیچھے رہ جاتی ہیں، مگر اس نمائش میں افغان جنگ کے ہلاک شدگان کی تصاویر کے ساتھ ان کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی رکھی گئی ہے جو کبھی ان کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ جائے نماز ہو، تسبیح ہو یا کوئی کپڑا، سب ان کی زندگی کے بارے میں کوئی داستان بیان کرتی ہیں۔ 1978 میں کمیونسٹ پارٹی کے دور اقتدار میں بہت سے مقامی مذہبی رہنماؤں اور اماموں کو مدرسوں سے اٹھا لیا گیا اور انہیں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ تقریباً 3 سے 4 ہزار جنگجوؤں نے، جن کا تعلق دشمن کی فوج سے تھا، رات 10 بجے کے قریب ہمارے شہر پر حملہ کر دیا۔ بعض لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جن لوگوں کو پکڑ لیا گیا وہ ہلاک کر دیے گئے۔ جمیلہ کا بھائی طالبان اور افغان فوج کے دستوں کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ 11 فرزند دارا۔ میرے بھائی کے 11 بچے ہیں، 6 لڑکیاں اور 5 لڑکے۔ ایک کسان ہونے کے ناطے وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا، مگر طالبان نے اس کی زندگی لے لی۔ مزار شریف میں منعقد کی جانے والی نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ شہریوں کے حقوق اور ان کی زندگیاں حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت اور انتخابات کے بعد تشکیل پائے جانے والی حکومت اپنی پالیسیوں میں انصاف کو اول درجہ دے گی۔ یہ کہنے کی بات نہیں کہ انصاف اور انسانی حقوق کے بغیر ایک مستحکم اور پرامن معاشرے کا قیام ناممکن ہے۔ یہاں امریکہ میں براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ کی جنگ کے اثرات پر ایک رپورٹ کے مطابق صرف سن 2001 اور 2016 کے درمیان تقریباً 1,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے۔ اس تعداد میں زخمی شہریوں اور فوجیوں کی تعداد شامل نہیں ہے۔ میر وائز بہجان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔